أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 12ویں پارے کا 7واں رکوع اور سورہ ہود کی آیت نمبر 69 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. پچھلے 4 رکوع میں 3 انبیاء علیہم السلام کے حالات و واقعات بیان ہوئے. 2 رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات، پھر 1 رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کے حالات، اور 1 رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے حالات بیان ہوئے. اس 7ویں رکوع میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مختصر واقعہ آئے گا، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال بیان ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ، ہم نے اپنے فرشتوں کو بھیجا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، خوشخبری لے کر آئے. خوشخبری یہ تھی کہ آپ کا بیٹا ہوگا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، بانجھ ہو چکی تھی. تو اس موقع پر یہ خوشخبری آنا بہت بڑی بات تھی. تو فرشتوں نے آ کے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، تو فوراً ہی مہمانوں کے لیے بچڑا ذبح کر کے اس کو تل کر لے آئے، یعنی روسٹ کر کے لے آئے اور سامنے رکھا. فلما رأى أيديهم، جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ لا تصل الیہ، آگے نہیں بڑھ رہے کھانے کے لیے، کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے. ابراہیم علیہ السلام انہیں انسان سمجھ رہے تھے، حقیقت میں وہ فرشتے تھے. تو نکرہم، دل میں گھبرائے، وأوجس منہم خیفہ، اور ڈر محسوس کیا. کیونکہ ڈر اس لیے محسوس کیا کہ اس زمانے میں رواج تھا کہ دشمن کے گھر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جس کے گھر کھا لیتے تھے اسے دشمنی نہیں کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام ڈرے کہیں دشمن نہ ہو جو کھانا نہیں کھا رہے. اس وقت فرشتوں نے کہا لا تخف، آپ گھبرائے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم فرشتے ہیں اور ہمیں بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف، یعنی ادھر ہم نے جانا ہے. اب تک کی گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سن رہی تھی پردے کے پیچھے سے. ظاہر ہے عورت کا مرد سے پردہ ہوتا ہے. جب انہوں نے مرد سمجھا کہ مرد آئے ہیں تو پردہ کر لیا. جب پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں تو سامنے آ گئیں. وامرأتہ قائمۃ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی. فضحکت، وہ ہنس پڑی. جب خوشخبری کی بات سنی تو ہنس پڑی. فبشرناہا باسحاق، ہم نے اس کو خوشخبری دی کہ بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا. اور صرف اسی پہ بس نہیں ہے، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد آپ کو پوتا بھی ملے گا جس کا نام یعقوب ہوگا. قالت، وہ بولی، یا ویلتا، ہائے افسوس، یعنی کوئی عجیب بات ہو تو اس وقت کہتے ہیں یا ویلتا، اَأَلِدُ، میں بچہ جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا شوہر بوڑھا ہو چکا، اب اس عمر میں بچہ جنوں گی، یہ کیسے ہو سکتا؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيب، یہ تو عجیب بات ہے. اس پر فرشتوں نے کہا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کیا تم اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہو؟
حالانکہ رحمت اللہ یہ اللہ کی رحمت ہے، و برکاتہ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں علیکم تم پر، اہل البیتی اے گھر والو بہت ہو چکی ہیں، اللہ نے بڑی رحمتیں کی ہیں، اور یہ رحمت ہے اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اور برکتیں بھی تم پر بہت اللہ نے کی ہیں، انہ حمید مجید، وہ اللہ قابل تعریف ہے، بزرگی والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا، کیونکہ ایک ڈر ہوتا ہے اور وہ ایسا سا جاتا ہے، ایک دم تھوڑی چلا جاتا ہے، جب وہ چلا گیا، وجاءت البشرا، اور خوشخبری مل گئی کہ بیٹا ہوگا، یجادلنا فی قوم لوط، اب ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ فرشتوں سے کہا وہاں کیوں جا رہے ہو؟ ان کا جی عذاب بھیجنا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رہنے دو، وہاں نہ جاؤ، وہاں تو میرا بھتیجا ہے لوط علیہ السلام۔ فرمایا ہم ان کو بچا لیں گے، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیں گے، باقی پر عذاب آئے گا۔ تو یہ جھگڑ رہے تھے کہ نہ جاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جھگڑا اس لیے تھا کہ ان ابراہیم لحلیم، ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی تحمل مزاج اور اواہ، بڑے نرم دل، اور منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا انسان۔ تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیجئے، یعنی بحث نہ کیجئے۔ انہ قد جاء امر ربک، بے شک تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے۔ وانہم آتیہم، یہ عذاب ان پہ آئے گا۔ عذاب، یہ عذاب ہے غیر مردود، جس نے واپس نہیں لوٹنا۔ اللہ کا فیصلہ ہو چکا، اب یہ فیصلہ واپس نہیں ہوگا، عذاب آ کے رہے گا۔ اب یہ فرشتے اسی انسانی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ تو قوم لوط جو تھی وہ دنیا کی سب سے پہلی قوم تھی جو بدفعل تھی، برا کام کرتی تھی، یعنی مرد مرد کے ساتھ برا کام کرتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام بھی پریشان ہوتے تھے اور ان کو سمجھاتے بھی تھے، وہ باز نہیں آتے تھے۔ اب لوط علیہ السلام کے گھر میں جب یہ مہمان آئے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں، تو کوئی داڑھی وغیرہ نہیں تھی، ظاہر فرشتے تھے، وہ انسانی شکل میں آئے۔ تو لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ وہ باہر نکل گئی اور قوم کو جا کے بتا دیا ہمارے گھر بڑے خوبصورت مہمان آئے ہیں۔ کافر تھی، اور کافر کافر کا ہی دوست ہوتا ہے، مسلمان کو تو نہیں ہوتا۔ قوم کو جب پتہ چلا تو قوم آ گئی، دروازہ پیٹنے لگ گئی، مہمان ہمارے حوالے کرو۔ لوط علیہ السلام پریشان گھبرائے ہوئے، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، کیونکہ مہمان کی بےزتی دراصل گھر والے کی بےزتی ہوتی ہے۔ بہت سمجھایا، وہ باز نہیں آئے۔ آپ نے کہا کہ تمہارے گھر میں ہماری بیٹیاں ہیں، یعنی روحانی میری بیٹیاں جو تمہاری بیویاں ہیں، جاؤ ان سے خواہش پوری کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو تو پتہ ہے ہمیں عورتوں سے کوئی غرض نہیں، ہمیں تو مردوں سے غرض ہے۔ اب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی تو فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام سے گھبرائیے نہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ تب انہیں حوصلہ ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ اب جب دروازہ کھولا تو فرشتوں نے ایک پر مارا جس سے وہ سارے اندھے ہو گئے۔ اب لوط علیہ السلام نے پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے جی ہم تو عذاب لے کے آئے ہیں اس قوم پر۔ آپ رات کے آخری حصے میں اس بستی سے باہر نکل جائیے، ایمان والوں کو ساتھ لے کر باہر نکل جائیے، اور ان کو بتا دیجئے پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے، جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا اس پہ بھی عذاب آئے گا۔ اب جب ایمان والے چل پڑے لوط علیہ السلام کے ساتھ، تو فرشتوں نے یہ 5 بستیاں تھیں جن کو مؤتفقات کہا جاتا ہے، کہ وہ بستیاں جو الٹا دی گئیں۔ فرشتے نے تو اپنے یوں ناخن پہ اٹھایا اور یوں اوپر آسمان پہ جا کے الٹا کر کے نیچے پٹخا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اب جب پتھر سر میں لگتے تو آواز آتی۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ساتھ جا رہی تھی،
جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کو ہی پتھر لگا، وہ بھی وہیں ختم۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی ہماری فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، تو سِیءَ بِہِم، لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر پریشان ہوئے، غم زدہ ہوئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور دل میں گھٹن محسوس کی، تنگی محسوس کی، وَقَالَ، اور فرمایا هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، آج کا دن بڑا سخت ہے، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ، آپ کی قوم آ گئی آپ کے پاس، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، دوڑتی ہوئی آئی، جب پتہ چلا نا کہ مہمان آئے ہیں دوڑتی ہوئی آئی، وَمِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے، كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، یہ جو قوم لوط والے تھے برے کام کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی تمہارے گھروں میں جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، روحانی بیٹیاں، کیونکہ نبی جس قوم میں آتا ہے نبی اس قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے، اور مرد جو ہوتے ہیں وہ روحانی بیٹے ہوتے ہیں، اور عورتیں جو ہوتی ہیں وہ روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے حلال ہیں، پاک ہیں، تو جاؤ ادھر، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی نیک آدمی نہیں ہے جو ان کو سمجھائے؟ قالوا، وہ کہنے لگے لقد علمت، آپ کو تو معلوم ہے، ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں آپ کی بیٹیوں کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یعنی عورتوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ، اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام فرمایا لو ان لی بکم قوۃ، کاش میرے ساتھ طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط پناہ گاہ میں جا کے بیٹھ جاتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اس کی قوم کے لوگ ان کے ساتھ رہے، سارے نہیں لیکن کچھ لوگ ایسے رہے جو قوم کے تھے اور اس نبی کا دفاع کرتے تھے۔ قالوا یا لوط، اب فرشتے بولے اے لوط، انا رسل ربک، ہم تو آپ کے رسول، آپ کے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یعنی فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، آپ پریشان نہ ہو، فاسر باہلک، رات کے وقت نکلیے اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر، بقطع من اللیل، رات کے آخری حصے میں جب تھوڑی سی رات رہ جائے اس وقت، ولا یلتفت منکم احد، کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ اسے کلمہ نہیں پڑا تو پیچھے مڑ کے دیکھے گی۔ انہ مصیبہا ما اصابہم، آپ کی اس بیوی کو بھی وہ عذاب پہنچے گا جو باقی لوگوں کو عذاب پہنچے گا۔ اس سے پتہ چلا رشتہ داری کی وجہ سے انسان نہیں بچتا، انسان بچے گا تو کلمے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی میں غرق ہوا، حالانکہ نبی کا بیٹا ہے، اور یہاں پر لوط علیہ السلام کی بیوی، حالانکہ بیوی ہے لیکن عذاب میں مبتلا ہوئی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی بیوی، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے چچا، ابو لہب چچا تھا نا، آپ کے 11 چچا تھے، اور ان میں سے 2 صرف ایمان لائے، تو باقی تو ہلاک ہوئے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد سے زیادہ عزت والا کون ہوتا ہے؟ کلمہ نہیں پڑھا، ہلاک ہو گئے۔ تو رشتہ داریاں نہیں چلتی، ایمان چلتا ہے، جو ایمان والا ہوگا وہ بچے گا، جو ایمان والا نہیں ہو نہیں بچے گا۔ ان موعدہم الصبح، لوط علیہ السلام نے پوچھا کہ عذاب کب آئے گا؟ فرشتوں نے کہا جی صبح۔ آپ نے کہا ابھی لے آؤ عذاب، تو فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ یعنی لوط علیہ السلام اپنی قوم سے اتنے پریشان ہو چکے تھے کہ فرشتوں کا ابھی عذاب لے آؤ۔
فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا یعنی عذاب آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے وہ بستی اوپر نیچے کر دی۔ اوپر نیچے کا مطلب یہ ہے کہ یوں اوپر اٹھایا اور اوپر جا کے نیچے پٹک دیا، الٹا کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، اور اس بستی پہ ہم نے بارش کی پتھروں کی، من سجیل، اور پتھر بھی کھنگر کے، یعنی جس طرح ہمارے کھنگر اینٹ نہیں ہوتی، ٹیڑھی میڑھی اونٹ ہوتی، لیکن مضبوط سب سے زیادہ وہی ہوتی ہے، وہ آگ میں زیادہ پک چکی ہوتی ہے۔ تو مضبوط جو پتھر تھے پکے وہ ان کو لگے۔ منضودن، وہ تہ بتہ یعنی مسلسل بارش ہو رہی ہے پتھروں کی۔ مسومتاً، نشان لگے ہوئے تھے، عند ربک، تیرے رب کی طرف سے، یعنی جس کو لگنا تھا اس پر نشان لگا، یعنی نام لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر اس کو لگے گا، یہ اس کو لگے گا، اور اسی طرح لگے۔ پتھر بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ بستی ان ظالموں سے کوئی دور تو نہیں ہے، یعنی مکہ والے مشرک جو ظالم ہیں، ان ظالموں سے یہ قوم لوط کی بستی دور نہیں ہے۔ جب یہ شام کی طرف جاتے ہیں تو راستے ہی میں آتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس بستی سے سبق حاصل کریں کہ جب یہ نبی کے نافرمان بنے تو عذاب آیا، اور اگر ہم نافرمان بنیں گے تو ہم پہ بھی تو عذاب آئے گا۔ تو یہ جو قوموں کے حالات اور واقعات قرآن کریم میں بیان کیے جاتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں معلومات ہو جائیں، ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے، نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم سبق حاصل کریں، عبرت پکڑیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر سکتا ہے تو نافرمانی پر ہمیں بھی تو ہلاک کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔